السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 15 کلاس 9 کے لحاظ سے سبجیکٹ بیالوجی کو پڑھیں گے، جو کہ چیپٹر نمبر 9 ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیے تھے ریڈ بلڈ سیل، اور مزید ہم نے وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس کو پڑھنا تھا۔ تو آج ہم وائٹ بلڈ سیل کا ٹاپک پڑھیں گے۔ وائٹ بلڈ سیل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ لیوکوسائٹس کہلاتے ہیں۔ یہ بے رنگے ہوتے ہیں، ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ خون کے 1 مکعب ملی لیٹر میں ان کی تعداد 7000 سے 8000 ہوتی ہے۔ اگر خون کا 1 مکعب ملی لیٹر لیا جائے تو اس میں وائٹ بلڈ سیل کی تعداد ہوتی ہے 7000 سے 8000، اور ان کی زندگی کا دورانیہ کئی مہینوں سے کئی سالوں تک ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جسم پر، جسم کی ضرورت پر۔ اگر کسی جسم پر جراثیموں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جراثیموں کے خلاف لڑتے ہیں، امیون سسٹم پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جب جراثیموں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر نئے سیل بنتے ہیں۔ اور اگر کسی جسم پر جراثیموں کا حملہ نہیں ہوتا تو پھر ان کی زندگی کئی مہینوں سے کئی سالوں تک ہوتی ہے، اور یہ جسم کا امیون سسٹم بناتے ہیں، قوت مدافعت کو بناتے ہیں۔ یہ پیتھوجن کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جو پیتھوجنز، جو مائکرو آرگنزم جسم میں داخل ہو کر جسم کا امیون سسٹم تباہ و برباد کرتے ہیں، تو یہ وائٹ بلڈ سیل ان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیل کی 2 اقسام ہیں، گرینولوسائٹس، گرینولوسائٹس۔ جیسے کہ لفظ نام سے ہی گرینولوسائٹس، ایسے وائٹ بلڈ سیل جو دانے دار ہوتے ہیں، جو گرینز کی طرح ہوتے ہیں، وہ گرینولوسائٹس کہلاتے ہیں۔ اور ایسے وائٹ بلڈ سیل جو دانے دار نہیں ہوتے، وہ گرینولوسائٹس کہلاتے ہیں۔ یہ گرینولوسائٹس اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ رائبوسومز جڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے ساتھ رائبوسوم جڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ دانے دار بن جاتے ہیں، پھر ان کا نام گرینولوسائٹس بن جاتا ہے۔ اور ان وائٹ بلڈ سیل کے ساتھ چونکہ رائبوسوم نہیں ہوتے، لہٰذا یہ دانے دار نہیں ہوتے، یہ گرینولوسائٹس کہلاتے ہیں۔ پھر گرینولوسائٹس کی آگے 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اسینوفیل، بیسوفیل، نیوٹروفیل۔ یہ 3 طرح کے گرینولوسائٹس ہوتے ہیں۔ اسینوفیل کا کام ہوتا ہے جسم میں انفلیمیشن کو ختم کرنا۔ اگر کہیں پر زخم ہو جائے اور زخم پر سوزش آ جائے یا وہ زخم انفلیمیٹ ہو جائے، تو یہ جو اسینوفیل ہوتے ہیں یہ اس انفلیمیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہ جو بیسوفیل ہوتے ہیں یہ خون کو جمنے سے روکتے ہیں۔ اگر کہیں خون کے کلاٹ بن جائیں، خون کے لوتھڑے بن جائیں، خون جم جائے، تو یہ بیسوفیل خون کو جمنے سے روکتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے جو گرینولوسائٹس ہیں وہ نیوٹروفیل ہوتے ہیں، اور یہ نیوٹروفیل کا جو کام ہوتا ہے ڈیسٹرائے سمال پارٹیکلز۔ یہ خون کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں یہ ان کو ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو دوسری قسم ہے گرینولوسائٹس، اس کی پھر آگے 2 اقسام ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مونوسائٹس، ایک ہوتے ہیں بی اور ٹی لیمفوسائٹس۔ ایک ہوتے ہیں مونوسائٹس اور ایک ہوتے ہیں بی اور ٹی لیمفوسائٹس۔ یہ بی اور ٹی جو لیمفوسائٹس ہیں یہ کہلاتے ہیں برسا لیمفوسائٹس اور تھائمس لیمفوسائٹس۔ ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے، جراثیموں کو ختم کرنا، جراثیموں کو مارنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پلیٹلیٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ وائٹ بلڈ سیل کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو ہوم ورک کے طور پر اور اسائنمنٹ کے طور پر لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔